شام میں ایک فوجی اڈے کی ہوا لگی۔ سننے میں تو یہ ایک عام سی خبر لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہی ایک واقعہ شام کی ایک دہائی پرانی جنگ کا پورا رخ بدلنے والا ہو؟ آئیے اس ایک فیصلے کے پیچھے چھپی بڑی جغرافیائی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کا سب سے حیران کن پہلو تو یہ ہے، ذرا سوچیں، دو دشمن امریکہ اور شامی حکومت ایک فوجی منتقلی پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا اتحاد ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ناقابل یقین تعاون کے پیچھے چل کیا رہا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے اس عمل کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مربوط حوالگی تھی، یعنی طاقت کی ایک خاموش منتقلی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کتنی منصوبہ بندی اور خاموشی سے ہوا، جس نے سب کو حیران کر دیا۔ دیکھیں، الشدادی کوئی معمولی فوجی چوکی نہیں ہے۔ یہ تو شمال مشرقی شام کا آپ کہہ لیں ایک اسٹریٹجک دل ہے، جس کے پاس اس کا کنٹرول ہے۔ اس کے پاس سپلائی روٹس، لاجسٹکس اور توانائی کے وسائل کا کنٹرول ہے۔ اسی لیے اس کی حوالگی صرف فوجیوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں، بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات کیا تھی کہ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے، اتنے پرامن طریقے سے ہوا۔ مطلب ایک گولی تک نہیں چلی، امریکی اور شامی افواج کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا معاہدہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لیکن کہانی صرف الشدادی کی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہم در حقیقت شام میں امریکی فوجی موجودگی میں ایک بڑی اور سوچی سمجھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک دانستہ انخلا ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک دہائی تک فوجی موجودگی اور پھر اچانک صرف چند ہفتوں کے اندر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پہلے الانحاف اور پھر الشدادی کا کنٹرول شامی فوج کو مل جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک واضح پیٹرن ہے۔ اسے افراتفری میں کیا گیا انخلا سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک شطرنج کی چال ہے، ایک بہت سوچی سمجھی، ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک تبدیلی۔ امریکہ شام میں اپنی پوری حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دے رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ اس تبدیلی کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا معاہدہ ہے جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ آخر وہ کون سا خفیہ سیاسی معاہدہ تھا جس نے دو دشمنوں کو ایک میز پر لا کھڑا کیا اور اس بڑی فوجی تبدیلی کی بنیاد رکھی؟ اور یہ ہے وہ معاہدہ جس نے پورا کھیل ہی بدل دیا۔ شامی حکومت اور کرد قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF کے بیچ ایک تاریخی ڈیل۔ اس کے تحت SDF کے جنگجو شامی فوج میں شامل ہوں گے اور کرد علاقوں کا کنٹرول واپس دمشق کو مل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، اس معاہدے کے پیچھے خود واشنگٹن کا دباؤ تھا، جو جنوری کی جنگ بندی کے بعد ممکن ہوا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک طرف امریکہ اور کرد SDF تھے داعش کے خلاف، اور اب شامی حکومت اور SDF ایک ہو رہے ہیں، اور امریکہ کا کردار وہ پس منظر میں چلا گیا ہے جو اب صرف مشاورت تک محدود ہے۔ اچھا، اتنی بڑی تبدیلی کے ظاہر ہے کچھ فاتح ہوں گے اور کچھ کو نقصان بھی ہوا ہوگا۔ تو زمینی حقیقت پر اس کا کیا اثر پڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئی بساط میں کون جیتا اور کون ہارا۔ شامی حکومت کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے۔ وہ اسے اپنی خود مختاری کی فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بغیر کسی جنگ کے مذاکرات کی میز پر اپنے علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہیں کرد SDF، جو کل تک امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی تھے۔ آج وہ خود کو غیر یقینی صورتحال میں گھرا پا رہے ہیں۔ سالوں کی جدوجہد سے جو خود مختاری انہوں نے حاصل کی تھی، وہ اب ان کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور امریکہ کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک پیوٹ ہے، ایک نئی سمت ہے۔ وہ اب بڑی زمینی موجودگی کے بجائے انٹیلیجنس اور انسداد انتہا پسندی جیسے معاملات پر توجہ دے رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ یہ تبدیلی کئی نئے اور غیر جوابی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اور بات صرف اڈوں تک محدود نہیں، پردے کے پیچھے ایک اور بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے۔ امریکی فوج ہزاروں کی تعداد میں خطرناک داعش قیدیوں کو کردوں کی حراست سے عراق منتقل کر رہی ہے۔ یہ بھی اسی نئی امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے، یعنی خطے میں اپنی ذمہ داریوں کو کم کرنا۔ قیدیوں کی یہ منتقلی بھی اسی بڑی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ اب زور براہ راست فوجی مداخلت پر نہیں، بلکہ مقامی شراکت داریوں کے ذریعے خطے میں استحکام لانے پر ہے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ الشدادی اڈے کی حوالگی صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی منتقلی نہیں تھی، یہ شام کی جنگ میں ایک نئے باب کا آغاز ہے، جہاں سفارتکاری نے بندوقوں کی جگہ لے لی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔
जब अमेरिका और दीगर गैर मुल्की ताकतें पीछे हट रही हैं तो शाम के मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? खुद शामी अवाम, या फिर यह खित्ता नई इलाकाई ताकतों के लिए एक नया मैदान जंग बनेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।